أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. سورۃ الاسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 31. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق الجماعة. رواه البخاري ومسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی صلاح اور خوبی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ خطبہ جمعہ میں شریک ہوئے. اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرماتے ہوئے ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، لوگوں کو 7 ہلاک کر دینے والی بیماریوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. ان 7 میں سے 2 کی وضاحتیں ہو چکی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ قتل النسلتی، اور کسی نفس کو قتل کرنا. یعنی پہلی قسم جو شرک پر مشتمل تھا، دوسری قسم جو سحر جادو پر مشتمل تھا، اور اسی موضوع کی تیسری قسم یا تیسری کڑی جو قتل پر مشتمل ہے، جس کی وضاحتیں کی جائیں گی. اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تیسری ہلاک کر دینے والی چیز یہ قتل ہے. قتل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والی چیز قرار دیا، اور یقیناً قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. معاشرے اور سماج کے اندر، گاؤں اور شہر کے اندر، کنبے اور خاندان کے اندر قتل کی جو صورتحال پیش آتی ہے اس کی نوعیتیں کئی ایک ہوتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، قتل یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ قتل کے بارے میں جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن نے قتل کے معاملہ میں بہت سنگین سزا کا انتخاب کیا ہے. خود اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سورہ النساء کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو
کوئی مسلمان کسی مومن کو قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، تو اس کا جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ نمبر 1 سزا کیا؟ جہنم، خالدن فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وغضب اللہ علیہ، اور قتل کرنے والے کے اوپر اللہ کا غضب بھی نازل ہوگا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز وَلَعَنَهُ، اور قتل کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ چوتھی چیز وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت پاک کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس قتل کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی عمل قتل سے بچو، یہ بہت ہی مہلک اور خطرناک بیماری ہے۔ اس قتل کے بارے میں اللہ عز و جل نے فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم بھی ہوگا، اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور بہت بڑا عذاب اسے دیا جائے گا۔ کیوں ایسا کہا؟ چونکہ انسان جب ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ انسان مقتول ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی جو اس کے زیر نگرانی پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا المیہ بہت ہی بھیانک ہو جاتا ہے۔ قتل یہ بہت بڑا جراثیم ہے۔ قتل کی محدثین نے، مفسرین نے 2 قسمیں بیان کی ہے۔ عام طور پہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قسم خطا، نمبر 2 قسم قتل خطا، نمبر 2 قتل شبہ، نمبر 3 قتل عمدن۔ خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ شبہ کا مطلب ہوتا ہے شک کی بنیاد پر اسے قتل کر دیا گیا۔ نمبر 3 وقتل عمد، اور جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا، اور جس چیز کی جتنی مذمتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ امت کے اندر اتنا آسان ہے۔ آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض آپ اسے قتل کروا دیں گے۔ ہزار روپے کے لیے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ چند ٹکوں کے عوض جسے چاہے لوگ قتل کروا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس کے لیے سخت ترین سزا کا انتخاب کیا ہے۔ جتنا زیادہ سزا ہے امت کے اندر اتنا ہی زیادہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، چاہے وہ عام انسان کی بات ہو، چاہے وہ خاص انسان کی بات ہو۔ معاشرے کے اندر قتل کو فیشن کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کسی دوست کے نام پہ فون کیا گیا، آپ باہر آئیے، گھر سے آئے دوست کے ملنے کے لیے، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ ایک دم آسان ہے قتل کرنا، تو قتل کی سزا بہت ہی بھیانک ہے۔ یہ قتل عمدن، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا دائمی خالدن فیہا، اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اور آج ہم مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، بس جس کو چاہا جیسے چاہا، آپ کو اس نے قتل کیا، اس کو آپ نے قتل کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قتل و قتال کا سلسلہ خاندار در خاندار، نسل در نسل، نسل بعد نسل چلتا آ رہا تھا۔ آج امت محمدیہ کے اندر بھی ایسا معاملہ اس انداز پہ موجود ہے کہ قتل کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اور وہ کلمہ گو مومن کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، رواه البخاری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کل قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا فی الدماء، وہ خون کے بارے میں ہوگا، وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، جس چیز کا فیصلہ ہوگا، وہ نماز سے متعلق ہوگا، اور حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔
قتل کے بارے میں ہوگا کہ تم نے فلاں بھائی کو قتل کیوں کیا۔ یہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک مومن کو تمام لوگ مل کر قتل کر ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اور وہ بھی کلمہ گو مسلمان کو شرعی عذر کی بنیاد پر، جیسا کہ احادیث مبارکہ اس کے بارے میں موجود ہے۔ فجزاؤہ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اللہ کی غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی فٹکار ہے، دردناک اور بڑا عذاب ہے۔ اس قتل کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو ایک دوسرے کو قتل کرنے سے پرہیز کرو، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور چلیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَكُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم اسے بھی کھلاتے ہیں اور تمہیں بھی کھلاتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج غور کیجئے مسلمانوں کے اندر بھی مغربی تہذیب آتی جا رہی ہے، آج مسلمان بھی مغربی تہذیب کے دیوانے اور اس کے چاہنے والے ہو رہے ہیں، اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں کھلانے پلانے کی وجہ سے۔ ارے مطلب کیا کرے، دو بچوں کو میں نہیں کھلا پاتا ہوں اور بچے ہو جائیں گے، اسے کون کھلائے گا؟ یہ عقیدہ فاسدوں کا ہے، یہ عقیدہ فاسقوں کا ہے، یہ عقیدہ کافروں کا ہے، یہ عقیدہ فاجروں کا ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے جو اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہی اللہ اس کی حفاظت کرنے پر بھی، اس کی روزی اور روزی دینے پر بھی قادر ہے۔ قرآن نے کہہ دیا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور اسے بھی کھلاتے ہیں، کھلانے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ دنوں رات اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور اولاد کے خاطر لاکھوں لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کھلانے پلانے کی ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج یہ بیماریاں بھی، یہ ہلاکت بھی، یہ ذلت اور رسوائی بھی ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ آج ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی اس طرح سے نسل کشی میں یہ بھی داخل ہے، قتل کرنے میں یہ بھی داخل ہے۔ دو بچے کے بعد آپ نے برتھ کنٹرول کر لیا، آپریشن کرا دیا، اگر کوئی عذر ہے شرعی تو اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ علماء کے اقوال موجود ہیں، لیکن بلا وجہ کے صرف اس وجہ سے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گیا اب مجھے آگے ضرورت نہیں۔ اگر یہ دونوں ٹپک گیا تو کیا ہوگا؟ گارنٹی ہے کیا؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسا بہت ہوا ہے۔ بہرحال آپ ایسا نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی موجود ہو، دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی آپ کی تباہ و برباد ہو۔ تو قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کسی انسان کو قتل کرنا شریعت کے اندر جائز ہے ہی نہیں، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر موجود ہے، جیسا کہ آج سے بات اس سلسلے میں قرآن کی آیت اس سلسلے میں موجود ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی مسلمان کو قتل کیا بلا وجہ کے تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، یا اس کے گارجین وارثین اس سے جو شریعت نے دیت مقرر کیا ہے وہ لے کر اسے چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے شریعت کے مطابق اسے قتل کیا ہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ اس کی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون کسی مسلمان کے لیے حلال ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے،
ان کے اندر جتنی بھی برائیاں اس کی سزائیں دی جائیں گی، لیکن آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ، اس حال میں کہ وہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ توحید کا اقراری ہے، وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے والا ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اور بات دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈا تلاشا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کے اوپر دہشت گردی کے الزام لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ان کے ساتھ نہ جانے کس طرح کے الزامات سپرد کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول فرمایا یشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر کوئی کلمہ گو مسلمان ہے تو اسے آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، الا بإحدى ثلاث، سوائے 3 مقامات کے۔ کچھ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، کب؟ اس کی دلیل دیکھیے۔ یہ قتل کہاں ہوگا؟ جہاں شرعی قانون نافذ۔ اب یہاں کسی کو قتل کر دیں گے تو یہ نہیں چلنے والا۔ بہر نمبر 1 الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار، یعنی ایک مرد شادی شدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر بھی وہ کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، کسی کے ساتھ حرام کاری کرتا ہے، اور دلائل و براہین ثابت ہو چکی ہے، تو ایسے زناکار کو قتل کر دیا جائے گا۔ الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار کو قتل کرنے کی اسلام نے اجازت دے دی ہے۔ آج اگر جنگنا کریں گے، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زناکاری میں بری طرح ملوث ہیں۔ نو اللہ تعالیٰ نے حلال بیوی بھی دے رکھی ہے، اس کے بعد بھی کسی کی بیوی کے اوپر بری نظر رکھتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر بالکل یہ حرام ہے، حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الثیب الزانی، زناکار مرد و عورت کو، اگر وہ شادی شدہ مرد و عورت کو اگر وہ اس زنا کا مرتکب ہوتا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 والنفس بالنفس، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اسے قتل کر دیا جائے گا، الا یہ قاضی کے فیصلے اور وارثین کے مشورے کے مطابق۔ اسلام نے ایسا کیوں رکھا؟ تاکہ کوئی انسان، کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہ کرے، اپنے پیسوں کے عوض کسی کمزور کو اٹھوا نہ دے، قتل نہ کر دے۔ اگر کوئی بادشاہ بھی کسی رعایا کو قتل کرتا ہے تو اسلام نے اس بادشاہ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام انسانیت کے نام۔ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کیا کوئی انسان کسی کو قتل کرے گا؟ کیا 10، 5، 20 ہزار روپے لے کر جس کو چاہے قتل کر دے؟ اسے یہ معلوم ہو کہ اگر ہم نے فلاں آدمی کو چند ٹکے کے بدل قتل کیا تو ہمیں بھی ہو کر قتل کر دیا جائے گا، تو کیا کوئی گوارا کرے گا؟ اس بات کو نہیں کرے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ ہمیں کسی نے ہمیں کہا ہے قتل کرو، باقی میں دیکھ لوں گا، اور دیکھ بھی لیتے ہیں۔ آج قتل کرتے ہیں، کل دندانہ پھرتے ہیں۔ تو قرآن نے اللہ کے رسول نے النفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل کر دیا جائے گا۔ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ الْجَمَاعَةِ، اسی طرح سے اگر کوئی انسان دین اسلام کو ترک کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، ایسی صورتحال میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ اسلام جو ماننے والے ہیں، اسلام دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو گئے، نکل گئی، آپ ارتداد کے شکار ہو گئی، تو شرعی قانون کے مطابق آپ کے اوپر یہ فتویٰ لاگو ہو۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو پیسوں کے عوض اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے،
اپنے اسلام کو ترک کر دیتا ہے، ایسی صورتحال میں اسلام نے اس کے لیے قانون بنایا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے تو اسے آپ کو قتل کرنے کا حق آرڈر نہیں ہے۔ اسلام میں کیا بہترین پیغام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسے آپ کو رہا کرنا پڑے گا۔ دلیل وہی صرف مسلم شریف کی روایت ہے، کئی روایتیں اس ضمن میں آئی ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع سے ایک شخص کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا، اور قتل کرنے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس نے اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دی تھی، پھر بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ کا اے اسامہ بن زید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہنے والے تھے معلوم ہے آپ کو، اے اسامہ بن زید ادھر آؤ، کیا اس بندے کو تو نے اس عالم ہے قتل کیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تب بھی میں نے قتل کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے لا الہ الا اللہ میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، وہ تلوار کو دیکھ کر پڑھا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، وہ دل سے نہیں پڑھا تھا، اسی لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کیا اسامہ بن زید بتاؤ، اے اسامہ بن زید بتاؤ، کیا تم نے اس آدمی کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تم نے دل کو کھول کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور اسامہ بن زید بتاؤ، اگر یہ آدمی اس لا الہ الا اللہ کو لے کر عرش تک پہنچ جائے، اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ سے شکایت کرے کہ اے رب العالمین میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، پھر یہ امت محمدیہ کے نوجوان صحابی اسامہ بن زید نے مجھے قتل کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ تو نے بہت غلط کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو، لا الہ الا اللہ کے ذریعہ آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ کو پناہ دینا ہوگا، آپ کو اس کو اپنے امان میں لینا ہوگا، آپ ان کی حفاظت کے ذمہ دار بن جائیں گے۔ باقی معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اس نے دل سے پڑھا تھا یا نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ دل کے اندر کی گہرائی کا فیصلہ صرف رب العالمین کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ بھی اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کتنا پیارا پیغام اسلام نے انسانوں کو دیا ہے، لیکن اتنی بہترین بات کے باوجود بھی، اتنا پیارا پیغام کے باوجود بھی آج ہمارے بیچ، آپ کے بیچ، مسلمانوں کے بیچ قتل عام ہو چکا ہے۔ ہر موڑ پہ، ہر چوراہے پہ آئے دن اخبارات کی سرخیاں بنی رہتی ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَقَاتِلُوا النَّفْسَ، کسی نفس کو قتل کرنے سے بچو، یہ ہلاک کر دینے والی، یہ امت کو تباہ برباد کر دینے والی عمل ہے، برباد کر دینے والا عمل ہے، جس سے آپ کی دنیا ہی برباد ہو جائیں گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسلام میں ایک دوسروں کو قتل کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں بلا شرعی عذر کے۔ اگر شرعی قانون کے دائرہ میں رہ کر اسے قتل کیا جائے گا تو اسے کوئی حد۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر پتہ چلے کہ اگر ہم نے چوری کیا تو ہمارے ہاتھ کو قتل کر دیا جائے گا تو کوئی انسان قتل نہیں کرے گا۔ آپ نے چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کیا تو سنسار کر دیا جائے گا، کسی کو قتل کیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور آج بھی وہ سسٹم باقی، اس لیے وہاں زنا کے واردات، قتل و غارت گری کے واردات، چوری کے واردات، زنا کے واردات بہت ہی کم ہوتے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون بہت ہی بہترین اور ٹھوس ہے، اس پہ ہمیں اور آپ کو سوچنا اور غور کرنا۔ خلاصہ کلام یہ قتل کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس سے ناصب حرکات و سکنات سے جو کبیرہ گناہ ہے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سے اللہ تعالیٰ سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی بیمار ہے اسے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی بے دین ہے اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی تلے دبے ہوئے ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام میں زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔